انشاءاللہ جب ہم سیرت کے سفر کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہمارے اندر اور زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم ان کی زندگی، ان کے دور، ان کی تعلیمات، اخلاق اور واقعات کو سیکھیں۔ ہم کہاں سے شروع کریں؟ جب بات ہو اس شخصیت کی جسے اللہ نے تمام مخلوق پر فضیلت دی، ہم کیسے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں جب اللہ خود فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ اور واقعی ابن عباس اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ نے ان کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، یعنی وہ رحمت کا ذریعہ ہیں۔ ان کی زندگی رحمت ہے، ان کا پیغام رحمت ہے، ان کی تعلیمات رحمت ہے، اور جو ان پر ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ بھی رحمت ہے، وہ ہر لحاظ سے رحمت ہے۔ تو پھر ہم کیسے ان کا حق ادا کریں جب اللہ نے ان کی اتنی تعریف کی ہے؟ لیکن اگر ہم ان کی تمام صفات بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ تو ذکر کریں۔ ہم شروع کرتے ہیں ان ناموں سے جو اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ ان کے بہت سے نام ہیں، کچھ نام صحابہ اور بعد کے علماء نے دیے، اور کچھ علماء نے 250 سے زیادہ نام بھی نکالے ہیں، لیکن ہم صرف ان ناموں کا ذکر کریں گے جو اللہ نے دیے، کیونکہ وہ سب سے گہرے معنی رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی ہوں جس کے ذریعے کفر مٹا دیا جاتا ہے، میں الحاشر ہوں، لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے، میں العاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک روایت میں نبی الرحمہ، نبی التوبہ، المقفی، نبی الملاحم۔ قرآن میں 2 نام براہ راست آئے، محمد اور احمد۔ دونوں لفظ حمد سے نکلے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ محمد بار بار تعریف کیا گیا، احمد سب سے بہترین تعریف والا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، فرشتوں نے کی، تمام انبیاء نے کی، اور ہر انسان چاہے وہ مانے یا نہ مانے ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ مسلمان ان کی سیدھی تعریف کرتے ہیں، اور غیر مسلم ان کے اخلاق کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اسی لیے وہ زمین پر بھی سب سے زیادہ تعریف والے ہیں، آسمان میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی انسان ان سے زیادہ تعریف والا نہیں۔ قیامت کے دن سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں، لیکن وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کہیں گے نفسی نفسی۔ آخر میں سب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے انا لہا انا لہا، یہ میرا کام ہے، اور وہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ اسی وجہ سے انہیں ملے گا المقام المحمود، پریزرٹی اسٹیشن، قابل تعریف مقام، اور ان کی خاص صفات جو کسی اور کو نہیں دی گئیں، وہ آخری نبی ہیں۔ ان کی نبوت آدم سے پہلے لکھ دی گئی تھی، وہ تمام انسانوں اور جنات کے لیے بھیجے گئے۔ ان کے دشمن ان سے دور رہ کر بھی ڈرتے تھے۔ ان کی امت سب سے بڑی ہوگی، ان کا معجزہ قرآن سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے اسراء و معراج کا سفر کیا، وہ تمام انسانیت کے لیڈر ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، انہیں حوض ملے گا،
انہیں کوثر ملے گا، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں سب سے اونچا مقام دیا جائے گا۔ اور سوچو، جو لوگ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن وہ بھی ان کی تعریف کریں گے، اور آخرت میں انہیں ملے گا الوسیلہ، الفضیلہ اور المقام المحمود۔